جی عبارت پڑھ لے کوئی ساتھ. جی آپ کا نام کیا ہے؟ حسنین عبداللہ نام لکھا ہوا ہے. جی تو باخر بحال نہیں کروایا پھر کلاس میں کیسے بیٹھے ہوئے ہیں ہم؟ ہاں لیکن اجازت لیتے ہیں نا، پھر اجازت لے کر بیٹھتے ہوتے ہیں، اس طرح تو نہیں بیٹھتے. آپ کو داخلہ نہ ملے پھر پہلے کہاں پڑھتے رہے آپ پچھلے سال؟ جی جب کل اس طرح کلاس میں نہیں بیٹھتے ہوتے، کلاس میں بیٹھتے ہیں، اجازت لیا تو داخلہ ہو جائے، اگر داخلہ نہیں ہوا تو اساتذہ سے اجازت لے کر بیٹھتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھی سوچ ہے آپ کی کہ سب سبق ضائع نہ ہو، لیکن اس طرح تو کلاس میں نہیں بیٹھتے ہوتے نا. جی پڑھ لے شاہ کوئی ساتھ. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا يرجع إلى أصل وهو أن المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم عند أبي حنيفة رحمه الله حتى صحت الاستعارة به عنده وإن لم ينعقد بإيجاب الحقيقة، كما في قوله لعبده وهو أكبر سنا منه هذا ابن، فاعتبر الرجحان في التكلم فصارت الحقيقة أولى. وعندهما المجاز خلف عن الحقيقة في الحكم، وفي الحكم للمجاز والرجحان لاشتماله على الحقيقة السابقة. پڑھ لو جی. جملة ما يدرك به الحقيقة خمسة، قد تدرك بدلالة محل الكلام وبدلالة العادة كما ذكرنا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. وہذا اور یہ اختلاف پچھلا جو ہم نے پڑھا ہے، یرجع لوٹتا ہے الی اصل ایک اصل ایک ضابطے کی طرف. وہ ضابطہ یہ ان المجاز کہ بے شک مجاز خلف نائب ہے، خلیف ہے، عن الحقیقت حقیقت سے، فی تکلم میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں، حتیٰ یہاں تک صحت الاستعارۃ کہ صحیح ہے استعارہ بھی اس کے ساتھ، عندہ امام صاحب کے ہاں. وإن لم ينعقد اگرچہ وہ کلام منعقد نہ ہو، لإیجاب الحقیقت حقیقت کو واجب کرنے کے لیے، کما فی قولہ لعبد جیسے کسی کا اپنے غلام سے کہنا، وہو اکبر سنا منہ اس حال میں کہ غلام اس سے عمر میں بڑا ہو، کیا کہنا؟ ھذا ابنی یہ میرا بیٹا ہے. فاعتبر الرجحان فی التکلم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رجحان کا اعتبار کیا تکلم میں، فصارت الحقیقت اولا لہذا حقیقت اولا ہے ان کے ہاں. وعندہما اور صاحبین کے ہاں المجاز خلف مجاز نائب ہے، الحقیقت حقیقت سے، فی الحکم حکم میں، وفی الحکم اور حکم میں، للمجاز مجاز کے رجحان اجتماع ہی مجاز کے شامل ہونے کی وجہ سے، علی حکم الحقیقت حقیقت کے حکم پر، فصار اولا لہذا صاحبین کے ہاں مجاز اولا ہے. ثم جملة ما يدرك به الحقيقة خمس پھر فرماتے ہیں کہ مجموعہ ان چیزوں کا جن کے ساتھ حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو کتنا ہے؟ خمسۃ 5. قد تترک تحقیق چھوڑ دیا جاتا ہے حقیقت کو، بدلالت محل الکلام کلام کے محل کی دلالت کی وجہ سے، اور بدلالت العادت اور عادت عرف کی دلالت کی وجہ سے، کما ذکرنا جیسا کہ ہم نے ذکر کیا. پچھلی عبارت میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی لفظ ایسا ہو کہ جس کے لیے حقیقت بھی ہو
اور مجاز متعارف بھی ہو۔ تو اس صورت میں کس کو لیا جائے گا، کس پر عمل کیا جائے گا، حقیقت پر یا مجاز متعارف پر؟ تو اختلاف پڑا ہے آپ حضرات میں۔ کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقت مستعملہ کو لیا جائے گا، اس پر عمل کیا جائے گا، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز متعارف پر عمل کیا جائے گا۔ فرماتے وَهَذَا يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلٍ، یہ جو اختلاف ہے تو یہ ایک اور اصل، ایک اور ضابطے کی طرف لوٹتا ہے، یعنی اس کی بنیاد ایک اور ضابطے پر ہے۔ وہ ضابطہ کیا ہے اس کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ وَهُوَ أَنَّ الْمَجَازَ خَلْفٌ عَنِ الْحَقِيقَةِ فِي التَّكَلُّمِ۔ دیکھیے گا اس پر تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حقیقت اصل ہے اور مجاز خلیفہ ہے، نائب ہے۔ اس پر تو امام صاحب اور صاحبین دونوں کا اتفاق ہے۔ البتہ اختلاف اس بات پہ ہے کہ مجاز جو خلیفہ ہے، نائب ہے حقیقت کا، تو یہ کس جہت سے ہے؟ اس جہت میں اختلاف ہے امام صاحب اور صاحبین کا۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجاز خلیفہ ہے حقیقت کا تکلم کی جہت سے، تکلم کی جہت میں، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز نائب ہے حقیقت کا حکم کی جہت میں۔ امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ مجاز خلیفہ حقیقت کا کس جہت سے؟ تکلم کی جہت سے۔ یعنی اگر کوئی تکلم کیا گیا، کلام کیا گیا ہے، وہ نحوی ترکیب کے اعتبار سے درست ہو، اگرچہ عقلاً اس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، لیکن نحوی اعتبار سے وہ درست ہے، تو بس یہ کافی ہے۔ مجاز کی طرف رجوع کرنے کے لیے بس اتنی بات کیا ہے؟ کافی ہے۔ یہ تکلم جو کیا گیا ہے وہ کیا ہو؟ نحوی اعتبار سے درست ہو۔
تو مجاز کی طرف رجوع کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ مجاز نائب ہے حقیقت کا حکم کی جہت سے، یعنی اگر جس کلام کا تکلم کیا گیا ہے اگر اس پر حکم لاگو ہوتا ہو، جی اس پر حکم لاگو ہو سکتا ہو، لیکن کسی عذر کی وجہ سے یا کسی قرینہ کی وجہ سے اس پر عمل نہ ہو رہا ہو تو مجاز کی طرف تب رجوع کریں گے۔ صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ اصل حکم ہوتا ہے، عبارت تو حکم کی طرف پہنچنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، اصل تو حکم ہوتا ہے، لہذا حکم کو دیکھا جائے گا، حکم اس کلام پر اگر لاگو ہو سکتا ہے اور فی الحال کسی قرینہ کی وجہ سے لاگو نہ ہو رہا ہو، عمل کرنا ممکن نہ ہو تو مجاز کی طرف رجوع کریں۔ اگر اس پر حکم بھی لاگو نہیں ہو سکتا، اگر ممکن ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں مجاز کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا اور وہ کلام لغو سمجھا جائے گا۔ امام صاحب کی دلیل اور صاحبین کو جواب پوچھا، امام صاحب فرماتے ہیں کہ حقیقت اور مجاز یہ دونوں لفظ کے اوصاف میں سے ہیں، پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے۔ سمجھ آگئی؟ اور تکلم میں کس کا ہوتا ہے؟ لفظ کو کیا جاتا ہے۔ لہذا مجاز خلیفہ ہوگا، نائب ہوگا حقیقت کا، کس جہت سے؟ تکلم کی جہت سے۔ ثمرہ اختلاف ظاہر ہوگا اس صورت میں جب کسی نے اپنے غلام سے کہا اس حال میں کہ وہ غلام اس سے عمر میں بڑا ہو، کیا کہا؟ ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ ماڑا پت ہے۔ کوئی پٹواری زبان والا کوئی ہے کہ نہیں؟
کون؟ پٹواری زبان والا کوئی مریض وغیرہ اس علاقے کا کوئی نہیں؟ جی اب کون سا علاقہ ہے؟ زبان کون سی آپ؟ ہاں، تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ ماڑا پتر ہے کہ نہیں؟ ہاں، تو یہ کہا کسی نے؟ اب امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ غلام اس کا آزاد ہو جائے گا. لہٰذا یہ حاضہ حر سمجھا جائے گا. حاضہ حر کو ہے کہ اس نے کہہ دیا. حاضہ ابنی نحوی ترکیب کے اعتبار سے یہ کلام درست ہے. حاضہ مبتدا ہے اور ابنی کیا ہے؟ خبر ہے. مبتدا خبر دونوں موجود ہے، جملہ اسمیہ خبریہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لہٰذا یہ غلام آزاد ہو جائے، یہ حاضہ حرون ہے گویا کہ اس نے کہا. یہ ذکر الملزوم ارادۃ اللازم کے قبیل سے. ملزوم بول کر مراد کیا ہے؟ لازم ہے. کیونکہ ابنیت بیٹے ہونے کے لیے، اگر کوئی آزاد ہو تو اس کے بیٹے ہونے کے لیے کیا ہے؟ آزادی لازم ہے. اگر آزاد کا بیٹا ہے تو کیا ہوگا؟ آزاد ہوگا. تو بیٹا ابن کا یہ ملزوم اور حریت اس کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے. تو منظوم بول کر مراد کیا ہے؟ لازم ہے. یہ درست ہے. اسی کو کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہا جاتا ہے. اسی کو تو استعارہ کہتے ہیں نا. یہ آپ لوگوں نے پہلے پڑھا ہے یا بھاڑا ہے یا اس کی عبارت موصوف ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لہٰذا یہ غلام کیا سمجھا جائے گا؟ آزاد سمجھا جائے گا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ حاضہ ابنی کہا، حالانکہ وہ غلام اس کی عمر میں بڑا ہے. تو جب اس کی عمر میں بڑا ہو گیا تو اس کا بیٹا کیسے بن گیا؟ یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. اب یہ تو الٹا سسٹم شروع ہو گیا میرے خیال میں کہ بیٹا پہلے آنے لگا دنیا میں، باپ بعد. یہ گنگا گیا ہے، الٹی بہنے لگی. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتا، اس پر حکم لاگو نہیں ہو سکتا. اس کا بیٹا بن نہیں سکتا وہ. سمجھ آ رہی کہ نہیں آتی؟ لہٰذا مجازی جب کلام ہی لغو ہے، کلام لغو سمجھا جائے گا تو مجازی معنی کی طرف کیسے رجوع کریں گے؟ لہٰذا یہ کلام لغو سمجھا جائے گا اور وہ غلام آزاد نہیں ہوگا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ
فاعتبر الرجحان في التكلم فصارت الحقیقت اولا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تکلم میں رجحان کا اعتبار کیا، لہٰذا ان کے ہاں حقیقت پر عمل کرنا کیا ہے؟ اولا ہے. وعندهما اور صاحبین کے المجاز خلف عن الحقیقت فی الحکم، مجاز خلیفہ حقیقت سے حکم میں، وفی الحکم للمجاز رجحان، اور حکم مجاز کی رجحان ہے. کیسے؟ اشتمالی علی حکم الحقیقہ، یہ مجاز کی حقیقت کے حکم پر مشتمل ہونے کی وجہ سے. تو عمومی مجاز میں کیا ہوتا ہے؟ عمومی مجاز کا ایک فرد کیا ہوتا ہے؟ حقیقت بھی ہوتا ہے. سمجھ آنے کے لیے یہی بات کر رہے اجتماع ہی علی حکم الحقیقت، حقیقت میں جو ہے نا وہ نائب ہوگا مجاز، حکم میں نائب ہوگا مجاز حقیقت کا، حکم میں نائب ہوگا. ثم جملۃ ما یترک بالحقیقۃ خمس، فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کا مجموعہ جن چیزوں کے ذریعے سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے 5. اب یہاں سے وہ قرائن ذکر کرنے لگے ہیں جن کے ذریعے سے حقیقت کو ترک کیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے. تو وہ کتنے ہیں؟ 5 ہیں. لیکن صاحبین کے یہاں وہ 6 ہیں، اس لیے کہ 5 تو یہی یہ، اور ایک ہم نے پیچھے پڑھا ہے کون سا؟ مجاز متعارف کی وجہ سے بھی صاحبین کی حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے؟ تو کتنے قرائن ہیں؟ 5. کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 محل کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. نمبر 2 عادت عرف کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. نمبر 3 ایسے معنی کی دلالت کی وجہ سے جو متکلم کی طرف کیا ہو؟ راجع ہو. نمبر 4 سیاق و سباق کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. نمبر 5 لفظ کی بذات خود دلالت کی وجہ سے حقیقت کو کیا کیا جاتا ہے؟ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ 5 قرائن ہو گئے متفقہ، جس پر لفظ کی بذات خود اپنے لفظ ذات کی دلالت کی وجہ سے. تو یہ 5 قرائن تو متفقہ ہو گئے، ان پر امام صاحب اور صاحبین کا اتفاق ہے. اور ایک قرینہ کیا ہو گیا؟ مختلف فیہا ہو گیا، جس میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پہلا قرینہ محل کلام کی دلالت کی وجہ سے حقیقت کو چھوڑ دیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی جس محل میں کلام واقع ہوا ہے وہ محل اس کلام کے حقیقی معنی سے انکاری ہو. حقیقی معنی کا انکار کرتا ہوں. حقیقی معنی کو اگر آپ لیں گے تو اس صورت میں پھر اللہ یا رسول کے کلام میں کذب لازم آئے گا. وہاں پر حقیقت کو چھوڑ کر مجاز کی طرف رجوع کیا جائے گا.
مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا یستوی الاعمی والبصیر، کہ نابینا اور بینا یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بینائی کے علاوہ باقی تو تمام چیزوں میں برابری ہے۔ دونوں ان کے کان برابر ہیں، ناک، منہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ ذالک۔ تو اس لیے معلوم ہوا کہ یہ جو نفی مساوات ہے، برابری کی نفی ہے، یہ بعض صفات ہے، لہذا اس کو محمول کیا جائے گا مجازی معنی کی طرف، نفی مساوات فی بعض صفات کی طرف، ٹھیک ہے، اس کو محمول کیا جائے کہ بعض صفات میں برابری نہیں ہے، اور وہ کیا ہے، جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، وہ بصارت ہے، عدم بصارت، باقی صفات میں برابری ہے۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے، نیتوں پر ہے۔ یعنی اگر نیت ہوگی تو عمل کیا ہوگا، موجود ہوگا، اور اگر نیت نہیں ہوگی تو عمل موجود نہیں ہوگا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے اعمال نیت کے بغیر وجود میں آتے ہیں، ہماری نیت نہیں ہوتی لیکن عمل ہو جاتا ہے۔ جاتے جاتے ہم گر جاتے ہیں تو گرنے کی نیت تو نہیں ہوتی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر آپ اس کو حقیقی معنی پر معمول کریں گے تو رسول کے کلام میں کذب لازم آئے گا، لہٰذا یہاں پر مجازی معنی مراد دینا پڑے گا۔ اب مجازی معنی یہاں پر کیا ہے، یہاں پر بعض موضوع نکالنی پڑے گی، آپ لوگوں نے پڑھا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ احناف اور شوافی کا احناف فرماتی ہے کہ یہاں پر موضوع بھی معنی نکالیں گے انما الاعمال تصاب بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر نیت ہوگی تو ثواب ملے گا، اگر نیت نہ ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا۔ وضو کرنے کی نیت ہے، نیت سے وضو کر رہا ہے تو وضو بھی ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا۔ اگر نیت نہ ہو، ایسے خود بخود وضو ہو گیا تو وضو تو ہو جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ مثلاً جاتے جاتے کوئی پانی میں، تالاب میں، صاف تالاب میں گر جائے، اس کا وضو نہیں تھا، اعضائے وضو اس کے بھیگ جائے تو وضو تو اس کا ہو گیا، نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن چونکہ نیت نہیں تھی، لہٰذا جو ثواب نیت کی وجہ سے وضو کا مل رہا تھا وہ نہیں ملے گا۔
اس طرح غسل لیجیے. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ جبکہ شوافع فرماتے ہیں کہ یہاں پر تصح موضوع ہے، انما الاعمال تصح بالنیات، کہ اعمال صحیح ہوتے ہیں نیت. وہ کہتے ہیں کہ عمل نہیں ہے تو نیت نہیں ہے تو عمل ہوگا ہی نہیں، صحیح نہیں ہوگا، ہونا ہی نہیں. لہٰذا وہ فرماتے ہیں اگر اس طرح کسی کا وضو نہ ہو اور وہ گر جائے، کسی پاک پانی تازہ وضو گر جائے تو بھی اس کا وضو نہیں ہوگا نیت نہ ہونے کی وجہ سے. لہٰذا اس کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ فرماتے ہیں وہ دلالت العادت ہے کما ذکر. کبھی کبھار عادت عرف کی وجہ سے بھی حقیقی معنی کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یعنی مجازی معنی اب مشہور ہو گیا عرف. سمجھ آ گئی؟ تو حقیقی معنی کو چھوڑ کے کمازہ کرنا. فرماتے جیسے ہم نے ذکر کیا ہے، جیسے ہم نے پڑھا ہے، کسی نے کہا واللہ لا اضع قدمی فی دار فلان، کہ اللہ کی قسم فلاں کے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اور اس کو کوئی نیت نہ ہو. تو حقیقی معنی کیا ہے؟ جوتا اتار کر وہاں پر کیا کریں؟ صرف باہر سے قدم رکھ دیں، اور گھر والوں سے ایسے کہیں بائے بائے. اور مجازی معنی کیا ہے؟ مطلق دخول مراد ہے. لیکن عرف میں یہاں پر حقیقی معنی چھوڑ دیا گیا. کوئی اگر اس طرح کہتے ہیں تو صرف یہ نہیں ہے کہ بس جوتا اتار کر قدم رکھے، یہ مراد نہیں. مراد کیا ہوتا ہے؟ دخول. لہٰذا اب یہاں پر مجازی معنی مراد دیا جائے گا دخول. دخول پہلے پڑھا ہے آپ لوگوں نے تفصیل سے. کسی بھی طرح سے پایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ خارج ہو جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے اگر کسی نے کہا واللہ لا آکل من هذه النخلة، یہ جو کھجور کا درخت ہے اس سے نہیں کھاؤں گا، کوئی نیت اس کی نہ. تو حقیقی معنی کیا ہے؟ درخت کو براہ راست کھانا. لیکن مجازی معنی کیا ہے؟ اس کا پھل کھانا. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو اب اس صورت میں چونکہ عرف کی عادت، عرف میں حقیقی معنی کو چھوڑ دیا گیا. کوئی درخت نہیں کھاتا، لہٰذا مجازی معنی کی طرف جایا جائے گا. اور کیا ہے؟ پھل. تو پہلی صورت میں اگر وہ قدم رکھتا ہے تو حارث نہیں وہ قدم رکھتا ہے، اس لیے کہ حقیقی معنی پر عمل نہیں کر رہا ہے، اس کو چھوڑ دیا گیا. لیکن وہ محجور ہے، حقیقت محجور ہے. تو قدم رکھنے سے حارث نہیں ہوگا، البتہ دخول سے حارث ہوگا. وہ کسی کی طرح سے پایا جائے، پیدل جا کر سواری پر سوار ہو. اور دوسری صورت میں اگر براہ راست درخت کھاتا ہے تو حارث نہیں ہو. ہاں اگر اس کا پھل کھائے گا تو حارث ہو جائے گا. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ وما علینا الا البلاغ. ٹیسٹ چاہیے ٹھیک ہے، وہ کریں، انشاءاللہ حوالے کر لیں. سمجھ آگے کہ